میں مکے میں رہتا ہوں، یہی کام کرتا ہوں، میری بیوی آئی ہے عمرے کے لیے، پہلا عمرہ ہم نے اکٹھے کیا تھا، اب وہ اگر اپنا اکیلا عمرہ کرنا چاہے تو اس کو لے جاؤ میقات پہ، نیت کر کے آ جائے، حرم میں طواف صفا کر لے، پھر اکٹھے چلے جانا، لیکن عمرے کے لیے تو تم ساتھ جاؤ نا۔ میں نے عمرہ کر لیا ہے، آئندہ کتنے دن کے بعد چاہے روز عمرہ کرو، لیکن ہر دفعہ سر پہ اس طرح پھروانا پڑے گا، بال ہوں یا نہ ہوں۔ عورتیں بھی غلاف کعبہ کو پکڑ کے بوسہ نہ دیں۔ کہتے ہیں جی خامد اپنی عورت کی کس کس مقام کا بوسہ لے سکتا ہے؟ جس جس مقام پر چاہے، تمہاری بیوی ہے، ہر گندگی کھا لو، اسی زبان سے حجر اسود پہ بوسہ دیتے ہو، اسی زبان پہ پیشاب کی جگہ کو بوسہ دو، تمہارے مقدر میں اللہ نے یہی لکھا ہے، تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ مسجد میں ہنسنا نہیں چاہیے، تو مسجد میں اگر کوئی ایسی بات ہو تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ بہرحال شیعہ کی کئی قسمیں ہیں، جو منکر قرآن ہیں، سیدنا صدیق کی صداقت کے منکر ہیں، سیدہ عائشہ کی عصمت کے منکر ہیں، وہ کافر ہیں۔ کہتے ہیں جی کہ جو لوگ فوت ہو گئے ان کے ثواب کے لیے مسجد بنائیں یا مدرسہ بنائیں، بالکل بنائیں، وہ ثواب ان کو پہنچتا ہے۔ میرے چاچا ہیں، مرنے کے بعد پتہ نہیں کیا بنتی ہے، اچھا جو وراثت ہے، وہ کہتا ہے میں زندگی میں اپنی اولاد کو دینا چاہتا ہوں، دے دے لیکن انتقال کر دے، رجسٹری کرا دے، کاغذ اپنے پاس رکھے، قبضہ بھی نہ دے، ورنہ انشاءاللہ یہی اولاد کل تمہیں سڑک پر بٹھائے گی۔ پتہ نہیں عبد المطلب، حضور کے دادے کا نام تھا عبد المطلب۔ اصل میں تو ان کا نام عبد العزیٰ تھا، مطلب کے غلام تھے تو عبد المطلب کہنا لگے۔ میں اپنی بیوی کے لیے عمرہ کر سکتا ہوں، بالکل کرو جناب، خوشامد کرو گے تو گاڑی چلے گی نا۔ لوگوں کی بیویوں کے لیے نہ کرو، اپنی بیوی کے لیے کرو۔ میری بیٹی جتنی حیض کی آپ کی عادت ہے، 7 دن ہے نہ، جب تک دن پورے نہ ہوں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ ناخن پر آج کل جو عرق لگاتے ہیں وہ لگا کے نماز پڑھ سکتی ہیں، نیل پالش لگا کے نماز نہیں پڑھ سکتی، کیونکہ نیل پالش کی تہ جم جاتی ہے جس کے اندر پانی نہیں جاتا، اسی لیے یہ عرق نکالا ہے انہوں نے۔ اور بعض لڑکیاں جو اچھی ہیں وہ مہندی لگا لیتی ہیں، اور مہندی بھی تو ہر کلر کی مل جاتی ہے نا، جو آپ نے اپنے میچنگ ڈریس کے ساتھ بنانا ہو بنا لیا کریں، کوئی مسئلہ نہیں۔ قیامت کی بڑی نشانیاں باقی ہیں، حضرت مہدی، حضرت عیسیٰ، خروج دجال، خروج دابہ، یہ بڑی بڑی علامات باقی ہیں۔ نماز میں حنفی ہے تو رفع یدین نہ کرے، اور شافعی ہے تو کیا کرے، یہ کوئی ایسے مسئلے نہیں ہیں جن میں کفر اسلام ہو۔ میں نے احرام کھولنے سے پہلے ہاتھ پہ خوشبو لگایا، اگر پورے ہاتھوں پہ لگایا ہے دم پڑ گئی، تھوڑی جگہ لگایا صدقہ خیرات کر دو۔ عورت بال کٹوانے سے پہلے احرام کھول دے، عورت کا احرام ہوتا ہی نہیں تو کھول کیا دے گی؟ بہرحال بال کٹوائے ورنہ دم پڑ جائے گی۔ میلاد منانا بدعت ہے، ایسی دعوتوں پہ جانا بھی بدعت ہے۔ دینی پروگرام اگر فیس بک پہ چلائیں وہ اچھی بات ہے، لوگوں کو بڑا ہدایت ملتی ہے۔ مسجد قباء میں جب آپ جائیں گے 2 رکعت پڑھیں گے تو آپ کو عمرے کا ثواب ملے گا، باقی 2 رکعت پڑھ کے والدین کو بخشو، لیکن ان کو عمرے کا ثواب نہیں ملے گا، وہ صرف اسی کے لیے ہے جو آگے 2 رکعت پڑھتا ہے۔ ہم نے جب آئے تھے تو پہلے تو 7 چکر سے پورا طواف کیا، بعد میں 3-4 چکر لگاتے ہیں، وہ طواف نہیں ہوئے جن میں آپ نے 3-4 چکر لگائے۔